آپ یہ کہیں گے کہ وہ ولی اللہ ہے جس طرح پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑوں نے مشہور کر دیا ہے اور اس کو ایک مذہبی پیشوا بنا کے پیش کر رہے ہیں, ایک کریکٹر والا انسان پیش کر رہے ہیں؟ معذرت کے ساتھ توشہ خانہ سے لے کے اور فرح گوگی سے لے کے اور ملک ریاض سے لے کے یہ ساری چیزیں اب عوام کے سامنے آ گئی ہیں, اور اب وہ فیض حمید کے جو کیسز لگنے شروع ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہاں اندھوں میں کھانا ہے. یہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحریک انصاف پی ٹی آئی کے ارکان کی طرف سے, پی ٹی آئی کے افراد کی طرف سے سوشل میڈیا پر, ٹویٹر پر مرزا جیلمی کے خلاف ایک ٹرینڈ چلایا گیا, مرزا رانگ نمبر, مولوی برائے فروخت. اور پی ٹی آئی سے منسلک جتنے یوٹیوبرز ہیں, اینکرز ہیں, انہوں نے سوشل میڈیا پہ مرزا جیلمی کے خلاف اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈالا اور بھرپور کمپین چلائی. اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ تھی مرزا جیلمی کے وہ بیانات جو مرزا جیلمی نے چیئرمین تحریک انصاف اور تحریک انصاف سے منسلک لوگوں کے بارے میں دیے. ایک بیان یہ دیا کہ عمران خان کو کریکٹر والا شخص نہیں ہے, اور پھر عمران ریاض خان جو کہ پی ٹی آئی کے ایک بڑے معروف اینکر اور یوٹیوبر ہیں, ان کے حوالے سے کوئی غلط بیانی کی, اور پی ٹی آئی کے نوجوانوں کے لیے مرزا جیلمی نے لونڈے لپاڑے کا لفظ استعمال کیا, اور دیگر بیانات کی بنیاد پہ پی ٹی آئی کے افراد نے مرزا جیلمی کے خلاف ایک ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلا دیا اور سوشل میڈیا پہ مرزا جیلمی کے خلاف پوری کمپین چلائی. وجہ یہ بنی. اس موقع پر 3-4 باتیں میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ایک تو لمحہ فکریہ اور دعوت انصاف پی ٹی آئی کے ان لوگوں کے لیے جو کلمہ گو ہیں کہ دیکھیے کسی کے ساتھ محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے, کسی کے ساتھ دشمنی اور عداوت ہے تو وہ اللہ کے لیے. ایک طرف مرزا جیلمی عمران خان کے خلاف بیان دے, پی ٹی آئی کے نوجوانوں کو لونڈے لپاڑے کہے تو فوراً آپ کی حمیت جوش مارتی ہے اور آپ سوشل میڈیا پہ مرزا کے خلاف ٹرینڈ چلا دیتے ہیں. کتنے یوٹیوبر جن کو میں نے سنا انہوں نے کہا ہم تو مرزا کو بڑا اچھا سمجھتے تھے, یہ فرقوں کے خلاف اچھا کام کر رہا تھا, بابوں کے خلاف بول رہا تھا تو اچھا بول رہا تھا, ہم اپریشیٹ کرتے تھے اور یہ صحیح کر رہا تھا. اچھا بابوں کے خلاف بول رہا تھا تو اچھا کر رہا تھا, علماء کے خلاف بولتا تھا تو اچھا کر رہا تھا. اب اگر عمران خان کے خلاف بولا ہے تو اب کیا ہو گیا؟ پی ٹی آئی کے نوجوانوں کو لونڈے لپاڑے کہہ دیا تو فوراً آپ کی حمیت جو ہے وہ جوش میں آ گئی. دعوت فکر اور لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کلمہ پڑھتے ہیں. دیکھیے ہمیں کسی کے ساتھ محبت ہے تو اللہ کے لیے, کسی کے ساتھ عداوت ہے تو اللہ کے لیے. مرزا جیلمی وہ شخص ہے, علماء نے اس کے باطل نظریات اور گمراہانہ عقائد کو ایکسپوز کیا, اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے دلائل کے ساتھ مرزا جیلمی کی جتنی باتیں ہیں ان میں سے بہت ساری باتوں کا رد و ابطال دلائل کے ساتھ کیا. یہ وہ شخص ہے کہ عمران خان کے خلاف تو اس نے کہا ہی کہا, اس نے وہ مسلمہ ہستیاں, مسلمہ امت کے اولیاء بزرگان دین جن پر امت کا اجماع اور اتفاق ہے, ان کے بھی نعوذ باللہ کپڑے اتارنے کی بات کی, شلواریں اتارنے کی بات کی ہے. اور تمہارے امام وہ ہیں کہ جب مرے تھے تو ان کی شلواریں اتار کے انہیں غسل دیا گیا تھا. ان کی گستاخیاں, ان کے خلاف زبانیں تان دراز کی ہے. نہ صرف اولیاء اللہ, یہ جو ٹی وی اینکر یا یوٹیوبر کہہ رہے تھے نا جب بابوں کے خلاف بولتا تھا تو اچھا کرتا تھا, کن بابوں کے خلاف بولتا تھا؟ پنگیوں چرسیوں کے خلاف. ان کے خلاف تو علماء اہل سنت بھی بولتے ہیں. جو پنگی چرسی جعلی قسم کے لوگ ہیں ان کے خلاف ہم بھی بولتے ہیں. یہ ان کے خلاف نہیں بولتا, یہ داتا علی جویری کے خلاف بولتا ہے, یہ سیدنا خواجہ معین الدین حسن اجمیری کے خلاف بولتا ہے, یہ سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے خلاف بولتا ہے. یہ ان اولیاء اللہ کے خلاف بولتا ہے جن کی ولایت امت کیا مسلمہ متفقن علیہ ہے. یہ سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر کے خلاف بولتا ہے جن کے بارے میں عمران خان نے بیان دیا ہوا ہے کہ ان کی شخصیت نے, ان کی سیرت نے مجھے بڑا متاثر کیا ہے. یہ ان کے خلاف بولتا ہے. وہ امت کے اولیاء اللہ جو امت کے ہاں مسلمہ اور متفقن علیہ شخصیات ہیں اور اجماعی ہیں جن کے بارے میں ولی اللہ ہونا, ان کے خلاف بولتا ہے. نہ صرف ان کے خلاف بلکہ اس کی زبان تان جو ہے وہ تابعین کے اوپر دراز ہوئی. جن لوگوں پر, ان تابعین پر تمام مدینے والے لوگ متفق تھے کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں, اور اس پر بھی متفق تھے کہ ان کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ چوڑو نے.
صحابہ کے اوپر دراز ہوئی، اہل بیت کے افراد کے اوپر دراز ہوئی، نہ صرف صحابہ اہل بیت بلکہ انبیاء علیہم الصلوۃ و تسلیمات کے خلاف اس نے ہرزہ سرائی کی ہے۔ تو کیا مرزا جلمی کے ان باطل نظریات اور جو اس نے ناپاک الفاظ انبیاء صحابہ اہل بیت کے لیے بولے، ہم اس کو ایکسپوز نہ کریں؟ اس کی 20 مثالیں ہم دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مرزا جلمی نے نبیوں کے حوالے سے نعوذ باللہ تعالیٰ یہاں تک کہا، توحید بیان کرتے ہوئے کہ توحید جب بیان ہوگی تو نبیوں کی گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار۔ تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ یعنی یہ مرزا جلمی کے نزدیک توحید بیان کرنے کا کرائٹیریا نعوذ باللہ تعالیٰ، حالانکہ قرآن و سنت کے اندر صحابہ کی تعلیمات کے اندر توحید بیان کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ توحید بیان کی جائے تو ساتھ نبیوں کی گستاخی کی جائے۔ لیکن مرزا جلمی یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ توحید جب بیان ہوگی تو نبیوں کی گستاخی ہوگی نعوذ باللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی، اور توحید کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتے۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔ نعوذ باللہ تعالیٰ، یہ کون سا توحید بیان کرنے کا طریقہ ہے؟ جب مرزا جلمی نبیوں کے بارے میں نعوذ باللہ پیشاب روکنے کے حوالے سے اس طرح کی سٹیٹمنٹس اور بیانات دے گا تو کیا ہم مرزا جلمی کے اس باطل نظریے کا رد نہ کریں؟ علماء کا تو حق ہے کہ علماء ایسے فتنوں کا تعاقب کریں، رد کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ فتنہ اور یہ گمراہ پھیلا رہا ہے۔ اور پھر اس نے نعوذ باللہ تعالیٰ اولیاء صحابہ اور اہل بیت کی شلواریں اتارنے کی بات کی نعوذ باللہ تعالیٰ، اور یہ بیان دیا کہ جب یہ مریں گے تو ان کی شلواریں اتاری جائیں گی۔ آپ کے بابے تو وہ ہیں کہ جب وہ مریں گے تو ان کی شلواریں اتاری جائیں گی، اور تمہارے امام وہ ہیں کہ جب مرے تھے تو ان کی شلواریں اتار کے انہیں غسل دیا گیا تھا۔ کیا ہم مرزا جلمی کو جواب نہ دیں؟ عمران خان کے خلاف بیان دے تو آپ سارے حرکت میں آ جاتے ہیں اور آپ کی حمیت جوش کھاتی ہے۔ تو ایک مومن مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایمانی تعلق ہے صحابہ اہل بیت اولیاء اللہ کے ساتھ۔ جب مرزا جلمی ان کے خلاف زبان تان دراز کرے گا تو کیا ہم مرزا جلمی کے اس باطل نظریے کا رد نہ کریں، جواب نہ دیں؟ نبیوں کے حوالے سے اس نے یہ کہا نعوذ باللہ کہ وہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب نماز، وتر کی نماز، نفل کی نماز، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، اس کے لیے اس نے فالتو کا لفظ بولا کہ یہ وہ فالتو ہے جو نبی علیہ السلام شوق سے کیا کرتے تھے۔ سنت فقہا کی ٹرم ہے کہ وہ نوافل جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھے، ہم کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہیں۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے، فالتو، ناٹ فرض۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، غیر موقدہ ہے فالتو۔ نعوذ باللہ تعالیٰ، اس کو پوری اردو ذخیرہ سے یہ فالتو کا لفظ ہی ملا نفل نماز کے لیے، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ کے لیے، اور اس نے جان بوجھ کے بولا، جان بوجھ کے قصدن بولا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے بار بار اس نے مرنے کا لفظ بولا کہ مر چکے، مر چکے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا خطبہ بیان کیا اور اس میں ایک جملہ ہے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کہا کہ مر چکے۔ الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، آگاہ ہو جاؤ جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا، کرتا ہے یا کرے گا، کیونکہ وہ مضارع کا صیغہ ہے۔ من کان یعبد محمدن، جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا۔ یہ مضارع عربی میں نا پریزنٹ ٹینس اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے، تو وہ جان لے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مات، کہ بے شک محمد مر چکے۔ یہ نہیں کہا کہ وصال فرما کے، وصال بھی عربی کا لفظ ہے، نہیں استعمال کیا۔ وفات بھی لفظ استعمال نہیں کیا، وفات بھی عربی کا لفظ ہے۔ مر چکے کا لفظ بالاسرار بولا، حالانکہ اردو محاورہ کے مطابق یہاں جو استعمال ہوتا ہے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، آپ کی وفات شریف ہو گئی۔ اور یہ اردو محاورہ کے اندر استعمال ہوتا ہے، ہمارے اردو کے اندر کسی کی فوتیدگی کے لیے جب اعلان ہوتا ہے تو یہ کب کہتے ہیں کہ فلاں بن فلاں مر چکا ہے؟
یہی کہتے ہیں کہ فلاں بندہ انتقال کر چکا ہے، فوت ہو چکا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ مرزا جرمی نے ایک جگہ پہ امام مسلم رحمۃ اللہ کی سن وفات اور حضرت سیدنا باعث البستامی رحمۃ اللہ جو کہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں، بہت بڑے اور امت کے ہاں مسلمہ شخصیت ہیں، امام مسلم کے لیے متوفا کا لفظ استعمال کیا کہ وہ 261 میں فوت ہوئے، اور سیدنا باعث البستامی کے لیے جب لفظ استعمال کیا تو ان کے لیے کہا مر گئے، مرے۔ اور مزے کی بات، باجید بستامی بھی 261 ہجری میں مرا ہے اور امام مسلم بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ ان کے لیے مرنے کا لفظ استعمال کیا اور امام مسلم کے لیے فوت ہونے کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا کہ امام مسلم کو تم نے مرنے کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہاں ادب ملحوظ خاطر تھا، اور یہاں باعث البستامی رحمۃ اللہ کے لیے ادب ملحوظ خاطر نہیں تھا، تو وہاں مرنے کا لفظ استعمال کر دیا۔ تو ہم کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، صحابہ اہل بیت، اولیاء اللہ کے لیے ادب ملحوظ خاطر ہوتا ہے، تو وہاں ہم نے یہی لفظ استعمال کرنا ہے کہ وہ وصال کر گئے، انتقال کر گئے، ان کا وصال ہو گیا، وفات شریف ہو گئی، اور اردو کے اندر استعمال ہو۔ پھر یہ کہتے ہیں یہ جو وصال ہے، وفات ہے، انتقال ہے، عربی کے لفظ ہیں، تو عربی کے ہیں تو اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ ہم نے اردو محاورے کو دیکھنا کہ اردو محاورہ، چونکہ اردو لشکری زبان ہے، اس کے اندر فارسی کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، ہندی کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، ترکی کے، ہندی کے، مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے اردو۔ تو ہم نے دیکھنا کہ اردو زبان کے اندر وہ لفظ جو ہے وہ کس معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے، اس کا محاورہ کے اندر استعمال کس معنی کے اندر ہے، تو ہم نے اس سے بہتر الفاظ کا چناؤ کرنا۔ اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو الفاظ کی بہتری کا جو چناؤ ہے نا، اس نے امت کے اندر گمراہی کا دروازہ کھولا ہے۔ میں نے یہی بولنا ہے، میں نے یعنی فالتو ہی بولنا ہے، اور میں نے مر گئی بولنا ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ حالانکہ یہ چیز ہمیں صحابہ اکرام علیہم رضوان سے ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو صحابہ اس کے لیے اچھے سے اچھے الفاظ حضور کی ذات اقدس کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ایک مثال سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس، حضور کے صحابی، حضور کے چچا جان، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے چچا یہ بتائیں کہ انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیں کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہیں؟ تو اب اس کا جواب، اگر الفاظ کے چناؤ کا مسئلہ نہیں ہے تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا بظاہر کہ میں رسول اللہ سے بڑا ہوں، لیکن حضرت عباس نے کیا کہا ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، بڑے تو حضور ہی ہیں لیکن میری ولادت رسول اللہ سے پہلے ہوئی ہے۔ اب دیکھیے کہ الفاظ کا کس انداز سے بہتر چناؤ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، لیکن مرزا جلمی بضد ہے، مصر ہے کہ میں نے ایسے ہی بولنا ہے۔ نہج البلاغہ سے خطبہ پیش کیا تو اس میں فنا کے لفظ ہیں یا فانی کے لفظ ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب خطبہ۔ مرزا جلمی نے اس کا ترجمہ یہ کہ مولا علی نے فرمایا کہ میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا خطبہ، میں حیران ہوں کہ شیعہ نے اتنا بڑا خطبہ اوور لک کیا ہوا ہے، جس میں حضرت علی اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ تم اس کی اولاد ہو جس نے عنقریب مر کے مٹی ہو جانا ہے، تم اس کی اولاد ہو جس نے عنقریب مر کے مٹی ہو جانا ہے، تم اس کی اولاد ہو جس نے عنقریب مر کے مٹی ہو جانا ہے، میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں مل جاؤں گا، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ یہ کس لفظ کا ترجمہ مر کے مٹی میں ملنا، لیکن وہ بضد ہے کہ نہیں اس کا بنتا یہ معنی ہے۔ حالانکہ فانی کا مطلب فنا، یعنی میرا بھی انتقال ہونے والا ہے، میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا، میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا۔ یہ سارے الفاظ بہتر سے بہتر یہاں استعمال ہو سکتے تھے، لیکن مرزا جرمی نے وہاں بھی یہی لفظ۔ اب اس نے پی ٹی اے کے نوجوانوں کو لونڈے لپاڑے کہا۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ ولی اللہ ہے جس طرح پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑوں نے مشہور کر دیا ہے، اور اس کو ایک مذہبی پیشوا بنا کے پیش کر رہے ہیں، ایک کریکٹر والا انسان پیش کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ توشہ خانہ سے لے کے اور فرح گوگی سے لے کے اور ملک ریاض سے لے کے یہ ساری چیزیں اب عوام کے سامنے آ گئی ہیں، اور اب وہ فیض حمید کے جو کیسز لگنے شروع ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہاں اندھوں میں کھانا ہے یہ۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں ڈکشنری کھول لیں، ڈکشنری کے اندر اس کا جو نیگیٹو معنی نہیں اچھا معنی ہے، حالانکہ نیگیٹو معنی بھی لونڈے لپاڑے کا ہے۔ پنجابی ڈکشنری کھول کے دیکھ لیں، لونڈا جو ہے وہ پنجابی کے اندر مفعول کو بھی کہتے ہیں، لپاڑا بکواسی کو کہتے ہیں۔ لونڈے لپاڑے یعنی بکواسی مفعول قسم کے بکواسی، اگرچہ لونڈے کا معنی جو ہے وہ نوجوان بچہ بھی ہے، لیکن یہ معنی بھی موجود ہے، نہیں کہتا نہیں اچھا معنی بھی ہے، تو وہ تو اچھا معنی ولد الحرام کا بھی ہے، وہ تو حرامی کا بھی ہے۔ ہمارے ہاں اردو کے اندر حرامی جو استعمال ہوتا ہے کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ نیگیٹو معنوں کے اندر کہ پازیٹیو معنوں کے اندر؟
नेगेटिव मानों के अंदर हरामी इस्तेमाल होता है। अगर कोई शख्स मिर्ज़ा जेलमी को, चले मैं इसका नाम नहीं लेता, किसी और का ले लेता हूँ, किसी शख्स को कोई शख्स वलदुल हराम कहता है, वलदुल हराम कह के गुस्से में, और बाद में कहे नहीं वलदुल हराम, ये मैंने उस सेंस में कहा जैसे मस्जिदुल हराम, मस्जिदुल हराम यानी हुर्मत वाली मस्जिद, तो वलदुल हराम का मतलब है यानी इज्जत वाला शख्स, हुर्मत वाला नौजवान, हुर्मत वाला बच्चा, मैंने तो इस माना और इस सेंस में कहा है। तो क्या उसका ये जो एक्सप्लेनेशन है वो कबूल की जाएगी? नहीं की जाएगी। हमारा उर्फ नहीं है, वलदुल हराम हरामी को कहते हैं, हरामी बच्चे को वलदुल हराम कहते हैं। अब कोई वलदुल हराम किसी बच्चे को कहता है तो हमारे उर्फ के अंदर यही मफ़हूम समझा जाता है। एक लोगों से वो दूर का माना निकाल के लिया और कहेगा नहीं ये भी माना बनता है, तो फिर इस एतबार से तो ये लफ्ज़ वलदुल हराम भी किसी के लिए इस्तेमाल करना दुरुस्त करार पाएगा। उर्दू का मुहावरा और है और अरबी का मुहावरा और है। हर ज़बान के अपने मुहावरात हैं। जैसे मिसाल के तौर पे समझिए, अरबी के अंदर मुहावरा ये है कि जब ताबीर करना हो कि फ़लाँ और फ़लाँ शख्स के निकाह में, तो उसके लिए ये लफ्ज़ बोला जाता है कि फ़ुलानतुन तहता फ़ुलानिन, फ़ुलानतुन तहता फ़ुलानिन, यानी फ़लाँ औरत फ़लाँ के नीचे है, तहता माना नीचे। अब इसका उर्दू में यही तर्जमा हम नहीं कर सकते। उर्दू में इसका तर्जमा करेंगे कि फ़लाँ औरत फ़लाँ मर्द के निकाह में है। तहता का माना नीचे ही होता है, लेकिन यहाँ नीचे नहीं करेंगे बल्कि कहेंगे फ़लाँ के निकाह में है। लेकिन मिर्ज़ा जलमी कहता नहीं, तहता का माना नीचे होता है। मिर्ज़ा अपनी उसी जो ना वो समझे खबत के अंदर मुब्तला होकर ये कहेगा नहीं जी इसके लिए मैंने नीचे ही इस्तेमाल करना है और कहूँगा कि फ़लाँ औरत फ़लाँ के नीचे है। ये मुहावरा नहीं हमारा, वो अरबों का मुहावरा है। अरब किसी को किसी के निकाह में ताबीर करने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हमारे उर्दू में ये मुहावरा इस्तेमाल नहीं होता। हमारे यही कहा जाता है कि फ़लाँ औरत फ़लाँ के निकाह में, फ़लाँ की बीवी है। तो इस तरह जो ना वो ज़बानों के मुहावरात होते हैं। तो इस तरह की बेइतदालियाँ मिर्ज़ा जलमी कई मरतबा कर चुका। सहाबा कराम अहले बैत के अफराद के लिए, सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए इस्तेमाल किया कि हसन ते शाही कोई नहीं। अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए मिर्ज़ा जलमी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर तो शाही कोई नहीं, बाबे तो शाही कोई नहीं। और ये जो टीवी एंकर और यूट्यूबर खुश हो रहे हैं ना कि ये बाबों के ख़िलाफ़ बोलता था, ये तो पहले तय करो कि नहीं बाबों के ख़िलाफ़ बोलता था। उम्मत के मुसलमा औलिया अल्लाह के ख़िलाफ़ बोलता था मिर्ज़ा जलमी, और अब तक वो उसकी ज़बान जो नहीं रुकी सहाबा इकराम के हवाले से। इमाम हसन को कहता है इमाम हसन शाही कोई नहीं, हज़रत फ़ारूक आज़म को कहता है उमर तो शाही कोई नहीं, तो बाबे तो शाही कोई नहीं। तो ये सारी चीज़ें इस तरह की मिर्ज़ा जलमी की बेइतदालियाँ और इसकी ज़बान दराजियाँ इन मुक़द्दस हस्तियों के हवाले से भी ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं, और जिसका अल्लाह के फजल करम से हमने दलाइल के साथ जिसका जवाब दिया है। इस हवाले से बाज़ यूट्यूबर्स के मैंने बयानात सुने और उन्होंने मिर्ज़ा जलमी के हवाले से ये कहा कि मिर्ज़ा जलमी जो ना ये इसकी सियासत में कोई एक्सपर्टी नहीं है, दीन के अंदर ये बड़ा एक्सपर्ट है, लिहाजा मिर्ज़ा साहब आप दीनी हवाले से काम करें। बाबों के ख़िलाफ़ बोलते हैं, उलमा के साथ आप डिबेट्स करते हैं और आप दीन पे बोलते हैं, तो वो आप करें, वो उसमें आपकी एक्सपर्टी है। सियासत में आपकी एक्सपर्टी नहीं है, लिहाजा सियासत में आप दखल ना दें। जबकि हकीकत यह है कि मिर्ज़ा जलमी दीनी हवाले से भी जो दीन के लिए बुनियादी उलूम की ज़रूरत है, ज़ाहिर है कि हमारा दीन अरबी ज़बान के अंदर है, अरबी ज़बान के हवाले से मिर्ज़ा जलमी बिल्कुल कोरा है। अरबी ग्रामर और लुगत के हवाले से बिल्कुल कोरा। 20 मिसालें दी जा सकती हैं, सिर्फ एक मिसाल जो मैंने अभी आपके सामने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला का खुतबा पढ़ा है सही बुखारी से, क्योंकि वो मुजारे का सीखा है। मन काना याबुदु मुहम्मदन, जो कोई भी तुम में मोहम्मद की इबादत करता है या करेगा। ये मुजारे अरबी में ना प्रेजेंट टेंस और मुस्तकबिल दोनों को कवर करता है। मन काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन कद मात। काना याबुदु, ये इब्तदाई तालिब इल्म जो अरबी ग्रामर का इब्तदाई तालिब इल्म वो भी जानता है कि काना याबुदु ये फ़ेले माजी इस्तिमरारी है। मिर्ज़ा जलमी ने काना याबुदु जो माजी इस्तिमरारी है इसको फ़ेले मुजारे करार दिया। जिस बंदे को माजी इस्तिमरारी और फ़ेले मुजारे का फ़र्क ही पता नहीं है, उसके बारे में कौन कह रहा है कि दीन के अंदर एक्सपर्ट है? यूट्यूबर्स कह रहे हैं, कोई आलिम नहीं कह रहा, कोई शेखुल हदीस, कोई ये दीन के इल्म का माहिर ये बयान नहीं दे रहा है, यूट्यूबर्स बयान दे रहे हैं। तो ये जिस तरह सियासत के हवाले से ब्लंडर मारता है, इस तरह दीन के हवाले से इसने 20 ब्लंडर मारे हैं। और इस कदर इसकी तजाद बयानियाँ, इस कदर तजाद बयानियाँ हैं कि एक पूरी फहरिस्त है मिर्ज़ा जलमी की तजाद बयानियों की। एक जगह पे कुछ कहता है, दूसरी जगह पे कुछ कह जाता है। मसलन एक जगह पे इसने ये कहा कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, इनकी तादाद जितने फ़िरके हैं ना, इन फ़िरकों के मानने वालों से भी ज़्यादा है।
آپ کو پتا ہے پاکستان میں فرقوں کی اور جماعتوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے جتنے زیادہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، اور سارے کے سارے ینگ جنریشن. اللہ کے فضل سے میرے اسٹوڈنٹس کی تعداد ان کے سارے بزرگوں کے ماننے والوں سے زیادہ ہے. تو کیا میں نے کوئی بندے بھرتی کیے ہوئے ہیں؟ ایک جگہ پہ یہ بیان ہے اور دوسری جگہ پہ یہ بیان دے رہا ہے کہ ہم تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں. 22 کروڑ کی عوام میں ہم آٹے میں نمک بھی نہیں ہیں. 22 کروڑ کی عوام میں ہم آٹے میں نمک بھی نہیں ہے میرے بھائی. یہ ملک ہمارا ملک نہیں ہے، یہ بریلویوں کا ملک ہے. یہ پاکستان بریلویوں کا ملک ہے، ہم تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں. یہ ایک مثال ہے. اس طرح کی 20 مثالیں اس کی موجود ہیں کہ ایک جگہ پہ کچھ کہتا ہے، دوسری جگہ پہ کچھ کہتا ہے. اس قدر متضاد اس کے جو موقف اور بیانات موجود ہیں. اور اس سلسلے میں آخری ایک بات کہ مرزا جیلمی ایک وقت تک پی ٹی آئی اور تحریک انصاف کی حمایت کرتا رہا، عمران خان کی حمایت کی. وہ کس لیے حمایت کی؟ صرف نوجوانوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے، اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے عمران خان کی فیور کرتا رہا، حمایت کرتا رہا. تحریک انصاف کی تعریفیں مرزا جیلمی نے کی تاکہ نوجوانوں کو ساتھ میں لایا جائے اور فیم حاصل کیا جائے اپنی پبلسٹی کے لیے، اپنی مشہوری کے لیے. جیسے مرزا جیلمی کا ایک بیان ہے، کہتا کہ میں نے یہ جو گیٹ اپ اختیار کیا نا، امامہ داڑھی، یہ میں نے اس لیے اختیار کیا، اگر میں یہ اختیار نہ کرتا تو بریلویوں نے میری بات نہیں سننی تھی. چھوٹے چھوٹے بال رکھے ہیں. یہ تو ابھی میں نے مطلب وہ چونکہ دین یہاں سارا گیٹ اپ میں گھسا ہے تو تب یہ میں نے اس رمضان میں یہ زلفیں رکھ لی ہیں. ہاں، اور یہ سمجھ لیں ایک جانور ہے جو میں نے پالا ہوا ہے. اس کا ایک پورا ایک ظاہر ہے، یہ ایک بہت بڑی ایک مصیبت ہے اتنا زیادہ بال رکھنا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آسان کام ہے؟ اس کو ریگولرلی آپ کو دھونا پڑتا ہے اور پھر اس کی صفائی کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو یہ ایک مشکل کام ہے بال رکھنا. کوئی بریلوی آمدی صاحب کو نہیں سنے گا. نیور نیور ایور. وہ تو بوتھی دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے آپ بریلوی رہے ہیں. میں نے بھی یہ جو پگڑی پہنی ہوئی ہے اسی وجہ سے پہنی ہے، ورنہ تو انہیں میری بات نہیں سننی تھی. یقین کریں یہ تو میں نے دعوت کی مجبوری کی وجہ سے پگڑی اور یہ سارا گیٹ اپ اڈاپٹ کیا ہوا ہے. مجھے تو اللہ کی طرف سے آج اجازت ملے تو میں اللہ تو بندوں کو گوشن چینی تھی زندگی گزار. یعنی یہ گیٹ اپ میں نے اڈاپٹ کیا ہے تو صرف بریلویوں کو بات سنانے کے لیے. یہ اس کی دینی اعتبار سے مرزا جیلمی کی چلاکی ہے کہ یہ جو حلیہ بنایا نا سارا گیٹ اپ، امامہ داڑھی اور زلفیں، یہ کس لیے؟ تاکہ بریلویوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کیا جائے اور ایک اٹریکشن ہوگی. لوگ دیکھیں گے کہ اس کا سارا گیٹ اپ اہل سنت و جماعت بریلوی علماء جیسا ہے تو لوگ مجھے دیکھ کے میرے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے. تو اب مرزا جیلمی کا جو تحریک انصاف کی تعریفیں کرنا اور ان کی جو فیور کرنا عمران خان کی، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مرزا جیلمی وہ تعریفیں بھی اس لیے کرتا رہا تاکہ نوجوانوں کے ہاں مرزا جیلمی کو فیم ملے. ورنہ مرزا جیلمی جتنا دوگلا پالیسی اختیار کرتا ہے وہ اس کے اپنے بیانات سے بالکل واضح ہے.